ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے قرآنی آیت کے ساتھ تلاوت کی ہے، جو احادیث صحیحہ ہے۔ ابو داود شریف کے اندر بہت ہی جامعیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آج کے طبقے کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ اور اگر آئینہ بندہ دیکھتا ہے تو آئینے میں اپنا عکس دیکھتا ہے، اسے اپنے عیب پتہ چل جاتے ہیں کہ میرے چہرے پر، میری سکن پر کیا کمی ہے، کیا عیب ہے، کیا نشان ہے، میں اسے صاف کر لوں۔ یہ آئینہ ہے حدیث، اور اس کو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ آئینہ ہے، آئینہ۔ اے مسلمانوں، قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمان اس حدیث کو سامنے رکھیں گے، اگر ان کے اندر غیرت ایمانی ہوگی اور ایمان کا کوئی جز ہوگا تو وہ اس آئینہ کے مطابق اپنی جو بھی کمی ہے وہ دور کریں گے۔ ہم جن جرنیلوں کا نام تاریخ میں دیکھتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی تھی، جن میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جیسا بندہ، جن میں سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ جیسا بندہ، اور پھر طارق ابن زیاد، محمد ابن قاسم، اور مسلم بن قتیبہ الباہلی، پھر موسیٰ بن نزیر، اور اسی طرح جو ہے مسلمہ بن عبد الملک، اور پھر آگے بڑھتے عقبہ بن نافع، اور پھر جرنیل اسلام کے عمر ابن عاص، عقبہ بن عامر، اور پھر جرنیل اسلام کے سعد ابن ابی وقاص، پھر آگے بڑھے اسلام کا وہ جرنیل خالد ابن ولید، پھر جرنیل عبداللہ ابن رواحہ، پھر جعفر ابن طیار، اور پھر جرنیلوں کی، اسلام کے جرنیلوں کی ایک فہرست ہے، جن میں شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر یہ جرنیل وہ ہیں اسلام کے جنہوں نے ایک ایک بر اعظم کا بڑا حصہ فتح کیا ہے، اور یہ ان میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی ایک جرنیل ہے۔ اب یہ جرنیل ہیں ہمارے اسلام کے، جنہوں نے، یہ ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے کل کافروں کو اس طرح زیر کیا تھا، اس طرح پست کیا تھا کہ وہ اپنا سامان بھی چھوڑ کر بھاگے تھے، وہ اپنی جائیداد بھی چھوڑ کر بھاگے تھے، وہ اپنا اسلحہ بھی چھوڑ کر بھاگے تھے، اور وہ اپنا قیمتی زیورات، گولڈ اور موتی جواہرات چھوڑ کر بھاگے تھے، اور یہاں تک کہ رومی لوگ، ایرانی لوگ، اور پھر دنیا کے بڑے بڑے خطوں میں بسنے والے، وہ اپنی عورتوں کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئے، اور مسلمان جہاں جاتا تھا فاتح بن کر داخل ہوتا تھا، اور عزت اس کے سامنے اس کا سینہ چومتی تھی، ماتھا چومتی تھی، اور عزتوں کی عروج پر یہ کھڑا نظر آتا تھا۔ لیکن آج ہمارے حکمران بکنے والے، شراب کے رسیا، ناچ گانوں کے رسیا، جب اس وقت سلطان ایوبی سے کہا گیا، بلکہ اس سے بھی پہلے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب رومی سردار کے سامنے کھڑے ہوئے تو رومی سردار نے کہا کہ اے خالد، تم لڑنے کے لیے تو آئے ہو، لیکن یاد رکھو یہاں سے تمہیں زندہ واپس ہم نہیں جانے دیں گے۔ حضرت خالد نے اس رومی سردار زویمر نام تھا، اسے خطاب کرتے ہوئے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کر دیکھیں، آپ نے للکارتے ہوئے فرمایا، بے شک ہماری تعداد کم ہے، ہم تمہیں تھوڑے نظر آتے ہیں اور تم بڑی تعداد میں نظر آتے ہو، لیکن یاد رکھو جس طرح تم شراب سے پیار کرتے ہو، جس طرح تم عورت سے پیار کرتے ہو، ہم محمد کے غلام موت سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں موت اس سے بھی زیادہ عزیز ہے،
آج دنیا کا یہودی، آج دنیا کا بڑا ربی مربی ان کا یہ کھڑا ہو کے تقریر کرتے ہوئے نیٹ پہ تقریر موجود ہے، وہ کہتا ہے مسلمانوں کو شکست نہیں ہم میدان میں دے سکتے، اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ ختنہ کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو موت سے اتنا پیار ہے جتنا آج دنیا کفر کو شراب سے پیار ہے۔ ہم ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہوائی جہاز ہے، ایئر لائن ہے، لیکن شراب تقسیم کر رہی ہے۔ مسلمان ملک ہے۔ ابھی میں ایک ملک میں تھا تو وہاں کا ایک بڑا آدمی مجھے کہنے لگا کہ یوں شراب پی رہے تھے سارے، یوں سامنے بیٹھے ہوئے سارے پی رہے ہیں، مرضی سے پی رہے ہیں، تو مجھے کہنے لگا آپ کے ملک میں یوں پی جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہمارے ہاں تو جیل ہو جاتی ہے۔ حیران ہو گیا۔ آج ہر ملک کا مسلمان، اس ملک کا مسلمان بھی شراب کا رسیہ ہو گیا۔ جہاد کہاں اسے نظر آئے گا؟ شہادت کہاں نظر آئے گی؟ موت سے پیار کہاں اسے نظر آئے گا؟ جب دو چیزوں میں مسلمان حکمران پڑ جاتے ہیں تو ان سے اللہ تعالی موت اور اپنی ملاقات اور شہادت کو سلب کر لیتے ہیں، ایک شراب کر اور ایک ڈانس اور عورت کے چکروں میں۔ اب یہ آپ حدیث مبارکہ ابو داود شریف کے اندر ہے، اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ان صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں جن صحابہ جیسا نہ آسمان میں دیکھا نہ زمین میں دیکھا، نہ کسی نبی کو ملا، نہ کبھی پہلے آیا نہ بعد میں جماعت ایسی آئے گی، ایسی جماعت، مقدس جماعت، مطہر جماعت، پاکیزہ جماعت کہ جس کے بارے میں قرآن ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 1800 بار کہہ چکا کہ میں ان سے راضی ہوں، ان کی یہ شان ہے، یہ شان ہے۔ شان کو بیان کرنے میں انداز بھی مختلف اپناتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں محدث دہلوی کہ میں قرآن کی جس آیت کو پڑھتا ہوں مجھے محمد عربی کے صحابہ کی شان نظر آتی ہے۔ ہر آیت شان صحابہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے تو پورا اس پر کتاب لکھ ڈالی، تو فرمایا حضور نے مدینہ میں بیٹھ کر وہ صحابہ جو 313 ہی ایسے پاک تھے کہ فرمایا نبی نے اے اللہ اگر آج یہ قتل ہو گئے تیرا دین ختم ہو جائے گا۔ پھر 1400 ملے، پھر 1400 سے آگے بات بڑھی، اور پھر 10,000 ملے، پھر اس سے آگے بات چلی، 20,000 ملے، پھر 40,000 ملے، پھر 70,000 ملے، پھر 1,00,000 ملے، یہاں تک کہ جب ہمارے نبی اس دنیا سے جانے لگے، پہلا حج اور آخری حج کیا تو 1.25 صحابہ رسول اللہ کے سامنے تھے۔ اب 1.25 صحابہ کے سامنے مدینہ میں سرکار دو عالم حدیث بیان کر رہے ہوں، اور راوی حدیث ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العاقلۃ الی قصعتها۔ اے میرے صحابہ وہ وقت یاد کرنا، ایک وقت آنے والا ہے جب تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے، تمہیں زندہ جلانے کے لیے، تمہیں گولوں سے اڑانے کے لیے، تمہیں گولیوں سے مارنے کے لیے، تمہارے لوتھڑے جسم کے اڑانے کے لیے، تمہارے بچوں کو، تمہاری عورتوں کو موت کی آغوش میں دھکیلنے کے لیے دنیا کفر جمع ہو جائے گی، اور ایسے جمع ہوگی جیسے تم دسترخوان پہ جمع ہوتے ہو اور ایک دوسرے کو بلاتے ہو آ جاؤ، لگ گیا دسترخوان۔ شادی میں کبھی جب آپ جمع ہوتے ہیں تو یہ حدیث اپنے سامنے رکھنا۔ سرکار دو عالم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں مارنے کے لیے ایسے سارے جمع ہوں گے الی قصعتھا، جیسے آکلت، کھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک اعلان کرتا ہے کھانا لگ گیا، سارے ٹوٹ پڑتے ہیں،
پلیٹ پر، گلاس پر، کھانے پر، اور اس میں رنگ نہیں دیکھا جاتا یہ کون سی زبان کا ہے، کون سے رنگ کا ہے، کس برادری سے ہے۔ ساروں کا مقصود ایک ہوتا ہے کہ کھانا کھانا ہے۔ فرمایا صحابہ تمہارے پہ ایک وقت آئے گا، تم کیوں کہا کہ صحابہ کے بعد امت تو ایک ہی ہے نا، جو صحابہ سے کنیکشن جوڑے رکھے گا وہ صحابہ کے ساتھ جڑا رہے گا، وہ امت رہے گا۔ حضور نے یہ نہیں کہا صحابہ تم نہیں، وہ الگ قوم آئے گی۔ حضور نے کیا کہا؟ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العاقلۃ الی قصعتها، کہ تمہیں صحابہ کہا جا رہا ہے کیوں کہ کنیکشن ایک ہے۔ پنجاب میں رہنے والا بھی پاکستانی ہے یا نہیں؟ سندھ میں رہنے والا بھی پاکستانی ہے یا نہیں؟ خیبر پختونخوا، گلگت، پورے بلوچستان، پورے ملک میں جہاں بھی کوئی رہتا ہے کنیکشن جڑا ہوا ہے کہ ہم ایک ملک کے ہیں تو ہم پاکستانی ہیں۔ امت اگر ایک جڑ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا جسد واحد، تم ایک جسم ہو، پاؤں میں کوئی کانٹا چبھے تو دماغ، دل، آنکھیں، ہاتھ، پورا باڈی جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ کا صحابہ تم اور وہ آخری طبقہ جڑے ہوئے ہو، تم ہو۔ صحابہ مخاطب کیا کہ جو صحابہ سے جڑا رہا وہ امت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو صحابہ سے کٹ گیا وہ نبی کے دور اور نبی کے مدینے سے کٹ گیا۔ اب یہ جوڑ ایک صحابہ کے ساتھ امت کا تعلق جو ہے اس حدیث میں ہی پتہ چل گیا۔ پھر فرمایا تمہیں مارنے کے لیے سارے کافر جمع ہو جائیں گے۔ کسی ایک کافر کا نام نہیں لیا، کسی ایک غیر مذہب کا نام نہیں لیا، جتنے دنیا میں ہیں وہ سارے تمہیں ایسے مارنے کے لیے جمع ہوں گے جیسے تم دسترخوان پہ لوگوں کو بلاتے ہو، وہ ایک دوسرے کو بلائیں گے، آؤ اتحاد کرو، مسلمان کو مارنا ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کو نہیں، کس کو؟ شافی کو نہیں، مالکی کو نہیں، حنفی کو نہیں، بلکہ حنبلی کو نہیں، صرف کہا جائے گا آؤ مارو کس کو؟ آج دنیا میں مسلمان مر رہا ہے، مسلمان بچے ذبح ہو رہے ہیں، مسلمان عورتوں کو مارا جا رہا ہے، علاقے چھینے جا رہے ہیں، ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں پوچھتا تیرا مسلک کیا ہے، اس مسلمان کا مذہب کیا ہے۔ ایک بات سے مسلمان کو مارا جاتا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے سے سب سے زیادہ یہودیت کو جو چڑ ہے کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو نہیں ہم نے چھوڑنا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہم ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ، اصل تو ہم ہیں دنیا میں عزت والے، یہ اسماعیلی تو عزت والے نہیں ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ یہ حسد ہے جو کزن کا ایک قسم کا چلا آ رہا ہے۔ اب آپ نے فرمایا جب تمہیں مارنے کے لیے کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے، نیٹو ہوگا، اقوام متحدہ ہوگا، یا جتنے بھی اور ادارے ہوں گے، سارے کس کو مارنے کے لیے بنے ہیں؟ مسلمانوں کو۔ ایک بھی مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں بنا، حدیث پہلے بتا رہی ہے۔ اور پھر آپ نے جب یہ کہا، صحابی کھڑے ہو گئے، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ اس دن ہم تھوڑے سے ہوں گے، ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی۔ صحابہ تو حیران ہو گئے
علی جیسا جرنیل بیٹھا ہو جہاں، خالد ابن ولید جیسا جرنیل جہاں بیٹھا ہو، جعفر ابن طیار جیسا جرنیل جہاں بیٹھا ہو، عبداللہ ابن رواحہ جیسا جرنیل جہاں بیٹھا ہو، عمر ابن خطاب جیسا جرنیل جہاں بیٹھا ہو، طلحہ، زبیر، حواری رسول جیسے جرنیل جہاں بیٹھے ہوں، اور وہ 313 کی جماعت کھڑی ہو کر پوچھنے لگی یا رسول اللہ ہم 313 تھے، ہم چھا گئے، ہم 10,000 تھے، چھا گئے، 1400 تھے، چھا گئے، یا رسول اللہ ہم تو کم تھے تو چھا گئے، کیا اس دن اتنے کم ہوں گے کہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہوگی اور ہم کوئی قوت میں نہیں ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تو تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، دنیا میں تمہارے پاس ملک ہی ملک ہوں گے، تمہارے پاس دولت ہی دولت ہوگی، تیل تمہارے پاس، گویا کہ حدیث کے الفاظ کو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بل انتم یومئذ کثیر، ایٹمی طاقت تم ہوگے، تیل تمہارے پاس، دولت گولڈ تمہارے پاس پہاڑوں کی شکل میں، ملکوں کی تعداد تمہارے پاس ڈھیروں، دنیا میں تم 2 ارب آج ہیں مسلمان، 2 ارب مسلمان آج مسلمان اس وقت دنیا میں، لیکن آج مسلمان کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خطے ضبط کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، مسلمان اپنا تعارف نہیں کرا سکتا، اسلام کا برملا اعلان نہیں کر سکتا، تو آج ہم تھوڑے ہیں یا زیادہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ وہ تم تھے کہ 313 تھے، وہ تم تھے، تم صحابہ جیسا کون بن سکتا ہے؟ صحابہ جیسا تو نہیں بن سکتا، صحابہ کا غلام تو بن سکتا ہے نا، بنا غلام، اٹھا کر دیکھیں تاریخ، صحابہ کا غلام صلاح الدین ایوبی بنا تھا، صحابہ کا غلام طارق ابن زیاد بنا تھا، صحابہ کا غلام محمد ابن قاسم بنا تھا، صحابہ کا غلام مسلم الباہلی بنا تھا، عقبہ بن مسلم الباہلی، اور موسیٰ بن نزیر بنا تھا، نور الدین زنگی بنا تھا، صحابہ کا غلام ٹیپو سلطان بنا تھا، سراج الدولہ بنا تھا، یہ صحابہ کے غلام تھے، قبلہ اول بھی آزاد کرا دیا، صحابہ جیسا تو نہیں بنے لیکن صحابہ کے غلام تو بنے نا۔ آج کوئی ایک مسلمان حکمران صحابہ کا غلام بن جائے، آج بھی وہی اللہ کی مدد آئے گی جو اس زمانے میں آئی تھی۔ ہمارے نبی نے حدیث قسطنطینیہ میں 1445 سال پہلے حدیث بیان فرمائی، جو پہلا لشکر قسطنطینیہ کو فاتح بن کر فتح کرے گا، جو لشکر، جو فاتح قسطنطینیہ کو فتح کرے گا، محمد عربی نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ صحابہ گھروں سے نکلے، سرکار دو عالم کی بشارت، اللہ کی بشارت تو ملی ہوئی تھی صحابہ کو رضی اللہ عنہم کی، کہا زبان نبوت کی بھی لے لیں۔ ایک صحابی، 2 صحابی، 3 صحابی، ہزاروں صحابی نکل کھڑے ہوئے۔ پہلی ہجری گزر گئی، 100 سال گزر گئے، قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا۔ دوسری ہجری گزر گئی، قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے ہمت نہیں چھوڑی کہ ہمارے آقا کی حدیث ہے۔ پھر تیسرا آیا، چوتھا ہجری آئی، 500 سال گزر گئے، 600 سال گزر گئے۔ مسلمان دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمارے حصے میں یہ فتح لکھ دے۔ رومی طاقتور تھے، قلعہ بند تھے، دنیا کا مضبوط ترین قلعہ قسطنطینیہ کا تھا، استنبول کا۔ آخر
41 عیسوی میں، یعنی آج سے 700 سال پہلے، اور حضور علیہ السلام کے بھی 700 سال بعد محمد بن فاتح، سلطان محمد بن فاتح صحابہ کا غلام بنا، صحابہ کی غلامی کی۔ اس نے کہا ابو ایوب آپ انصار مدینہ کے میزبان رسول ہیں، آپ نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ سرکار نے فرمایا قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے کو جنت ملے گی۔ بوڑھا 70 سال کا صحابی گھر سے نکل آیا، استنبول میں قبر بنوا لی، ام حرام مدینہ چھوڑ دیا اور ترکی کے اندر قبر بنا لی۔ صحابہ نکل آئے، صحابیات نکل آئیں، لیکن قسطنطنیہ کو فتح نہیں کر سکے۔ آخر اللہ نے صحابہ کے غلاموں کے ہاتھ میں کوئی چیز رکھنی تھی، اللہ نے بتانا تھا قیامت کی صبح تک فتح تو صحابہ کے ہاتھ میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمارے جیسے کمزور لوگوں کو، ہمارے ان کمزور حکمرانوں کو بتانا تھا کہ آج 700 سال بعد جو ابو بکر صدیق کی غلامی کرے گا، جو حضرت عمر کی غلامی کرے گا، حضرت عثمان کی غلامی کرے گا، حضرت علی کی غلامی کرے گا، اللہ اس کو بھی جنت کی بشارت والا بنا دے گا۔ سلطان فاتح چلا اور وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے نکلا، اپنے ساتھ دیہات کے لوگ لیے، خانہ بدوش لوگ رکھے، قبیلوں کے لوگ رکھے، اور حملہ آور ہوا۔ اور اللہ کی مدد ایسی تھی کہ ایسا اللہ سے تعلق تھا کہ وہ قسطنطنیہ فتح کر کے ترکی کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بن گیا۔ اور آج اس کی قبر پہ میں ہو کر آیا، اس کی قبر سے پرسوں اس کی قبر پہ تھا، آج صبح پہنچا۔ میں جب ان کی قبر پہ گیا تو ایک ہی دعا کی، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ان کا غلام بنا دے۔ ایک غیرت مند کوئی حکمران کھڑا ہو جائے جو کہے میں بھی اسی طرح جذبہ رکھتا ہوں جیسے سلطان فاتح رکھتا تھا۔ وہ گھوڑوں میں بیٹھ کے نکلا تھا، وہ تلواریں لے کر نکلا تھا، لیکن اس نے جنت کی بشارت پا لی، وہ صحابہ کا غلام بن گیا۔ اور اس کے بعد سلطان عثمان غازی کی قبر پہ میں گیا، جس نے اس کے بعد بتایا کہ میں صحابہ کا غلام ہوں۔ جو خلافت حضور کے بعد پہلی خلافت کس کو ملی؟ پہلا خلیفہ کون ہے اسلام میں؟ پہلا آپ سارے بولیں، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر۔ آپ سوچئے ابو بکر صدیق کی خلافت کیسی ہوگی جب غلام ابو بکر کی خلافت ایسی ہے کہ 300 سال اس نے حکومت کی۔ عثمان غازی کی قبر پہ میں گیا تو وہ مجھے ایک دم ان کے جو بڑے تھے انہوں نے مجھے کہا جی ابھی پروٹوکول آ رہا ہے، آپ یہیں کھڑے رہیں اور آپ یہاں بیان اپنا کریں، اور آپ کو اکیلے ہم چھوڑ رہے ہیں یہاں اندر، باہر سارے کھڑے ہیں، آپ ان کا تعارف مزید کرا دیں جو آپ کرا رہے ہیں تعارف، کہ اسلام کے اندر پہلا وہ جرنیل ہے جس نے ترک قوم کو خلافت دی، ابو بکر صدیق کی خلافت کا نمونہ۔ اور پھر 300 سال ان کی نسل میں ارطغرل غازی یا اس کے بعد جتنے سلطان عبد الحمید تک سارے غازی پیدا ہوتے رہے، اور دنیا کفر یورپ اور اس کے بعد والے سارے کے سارے ان کے نام سے ڈرتے تھے۔ اصل مسلمان کو خلافت ہے، نظام خلافت کا، اسی لیے انہی کے اندر سے سلطان محمد فاتح ہی کی آگے نسل ہے۔ میں جب وہاں قبر پہ کھڑا تھا تو وہاں کے خطیب اعلیٰ مفتی استنبول تشریف لائے سلام پیش کرنے کے لیے، ان کے پیچھے ہی میں نے زور کی نماز ادا کی، 2 جنازے بھی پڑھے، تو آ کر مجھے ملے قبر پہ، کہنے لگے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ہوں، ان کی نسل میں سے ہوں، اور میں سلطان محمد فاتح کی بھی نسل میں سے ہوں،
یہ دونوں ایک ہی نسل ہے، اور میں شیخ محمود افندی نقشبندی کا خلیفہ بھی ہوں۔ پھر مجھے عصا بھی ان کا تحفہ دیا، اپنے گھر بھی لے گئے۔ میں نے ان سے کہا آپ دعا کریں کہ آپ 2 جرنیلوں کی اولاد میں سے ہیں، اللہ مسلمانوں کو ان جرنیلوں جیسا بنا دے۔ آج دنیا میں بھانج ہے مسلمان، آج مسلمان عورتیں بھانج ہو چکی ہیں۔ جب ایک رومی سردار نے خالد ابن ولید کے وفات پہ کہا تھا عجزت النساء من یرید مثل خالد ابن ولید، عرب کی عورتیں بھانج ہو چکی ہیں کہ اب خالد ابن ولید جیسے جرنیل پیدا کریں۔ آج دنیا کفر کہتا ہے، مسلمان عورتیں بھانج ہو چکی ہیں کہ سلطان ایوبی جیسا جرنیل پیدا کریں، سلطان محمد فاتح جیسا جرنیل پیدا کریں۔ آج ناچنے والے، شراب پینے والے، ڈسکو جانے والے، گانا گانے والے، کرکٹ کھیلنے والے، اچھلنے کودنے والے تو پیدا کر رہی ہیں عورتیں، لیکن آج پوری دنیا میں ایک ایوبی پیدا نہیں ہوا۔ آج بھانج ہی کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ آج دنیا کفر ہنس رہا ہے۔ وہ قصے تم سناتے ہو، ایوبی ہمارا تھا، وہ ایوبی اٹھا کر دیکھیں تاریخ اسلام، جب فیڈرک بڑا سردار ان کے مقابلے پہ آیا، سلطان ایوبی بوڑھا ہو چکا تھا، اور وہ یہ ترکی ہی کے بارڈر کرد قوم کا ایک باشندہ تھا، اور وہ بڑھاپے کی عمر میں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھ سے ایک دعا کر کے اپنے گھر شام سے نکل رہا ہوں، سیریا اس کا گاؤں تھا شام میں۔ کہنے لگا، اللہ ایک دعا کرتا ہوں، میں تیرے نبی کا غلام ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں، مجھے گھر واپس نہ لوٹانا اگر میں تیرے نبی کے قبلہ اول کو آزاد نہ کرا سکا۔ اب وہ جب گھوڑے پہ پشت پہ بیٹھا، وہیں پشت پہ بیٹھ کر دعا کی، اللہ مجھے زندہ واپس آنے نہ دینا اگر قبلہ اول آزاد نہ ہوا۔ جب وہاں سے چلا اور اس کے مقابلے پہ 13 سپر طاقتیں یورپ کی آ گئیں، انہوں نے تقریریں کی، پادری نکل آئے، پوری دنیا کی پہلی صلیبی جنگ تھی وہ، اور پادریوں نے اعلان کیا کہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نیچے روندے جا رہے ہیں۔ ایسی تصویریں بنا کر چوکوں میں لگائیں، جگہ جگہ اپنے عیسائیوں کو اپنے مذہبی طور پر کس طرح جذبات میں لایا۔ لیکن انہیں کیا پتا، جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے اس کے دل میں موت سے تو پیار شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے بندوں کو تو لایا، لیکن نہ شراب چھڑا سکے، نہ عورت کے شوق کو چھڑا سکے، جس کی وجہ سے 13 سپر طاقتیں ایک ایوبی کے مقابلے پہ آئیں۔ ایوبی اکیلا تھا، باقی سارے سردار بک چکے تھے، کوئی شراب کے نشے میں، کوئی ڈانس کے نشے میں، کوئی جائیداد کے نشے میں، وہ بھی اکیلا تھا۔ اور آپ تاریخ ایمان فروشوں کی تاریخ 3 جلدوں میں کتاب ہے، پڑھ کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا سلطان ایوبی کون تھا۔ اور پھر اس نے جب آگے بڑھا، فیڈرک آیا، بڑے بڑے سردار آئے، فیڈرک جب اس کے مقابلے پہ آخر میں آیا اور دونوں گھوڑے آپس میں ٹکرائے، ایوبی کا گھوڑا تھا، فیڈرک کا گھوڑا تھا، ایوبی کے گھوڑے کی ٹکر سے اس کا گھوڑا زمین پہ گر کے مر گیا، فیڈرک سردار زمین پہ گر گیا۔ سلطان ایوبی چھلانگ لگا کر گھوڑے سے نیچے اترا اور کہنے لگا اپنے خاص بندے کو، میرا گھوڑا اس سردار کافر کو دے دو، اس لیے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، یہ قیامت کے دن کھڑا ہو کر نہ کہے کہ میں تو باپیادہ تھا اور یہ گھوڑے پہ سوار تھا، میں ایسے قبلہ اول آزاد نہیں کراؤں گا، ٹکر کا مقابلہ کروں گا، تاکہ اس کو بھی پتا چلے رسول اللہ کا غلام جو ہوتا ہے وہ کبھی میدان سے بھاگتا نہیں ہے، کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ میرے اندر جو ایمان کی چنگاری ہے وہ سارے کافروں کے دل میں نہیں ہے۔ یہ جب سلطان نے کہا، سلطان کا گھوڑا کافر کو دیا گیا، سلطان نے دوسرا گھوڑا لے لیا، پھر ٹکر کی مقابلہ ہوا، پھر گھوڑے ٹکرائے، تلواریں ٹکرائی۔ سلطان کی تلوار تھی اور وہ کافر کی تلوار تھی، لیکن کافر کی تلوار ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ پھر سردار نے، صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا،
اے فیڈرک تو کافروں کا رہنما ہے، تو دنیا صلیبیت کا اس وقت قیادت کرنے والا ہے، یہ میری تلوار پکڑ لے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تجھے قتل کروں تو تو خالی ہاتھ ہو، میں جس نبی کا ماننے والا ہوں میرے نبی نے مجھے جرأت سکھائی ہے، بزدلی نہیں سکھائی۔ اپنی تلوار اس کو دے دی، پھر ٹکر کا مقابلہ کیا اور اس کو قتل کیا، اور پھر 70,000 لاشوں کے اوپر سے گزرتا ہوا قبلہ اول کو آزاد کرا لیا۔ ہم اس جرنیل کے ماننے والے ہیں، لیکن آج بھانج ہو چکی ہیں وہ عورتیں مسلمانوں کی کہ ایسے جرنیل پیدا کریں۔ آج میں سلطان فاتح کی قبر پہ سلطان ایوبی، جس کی ایک ہی نسل ہے، ایک ہی خون ہے، اور میں نے وہاں یہی دعا کی، یا اللہ مسلمانوں میں ایک تو ایسا ایوبی پیدا ہو جائے، ایک تو سلطان فاتح پیدا ہو جائے جو دنیا کفر کو بتا دے آج بھی محمد عربی کے غلام ہیں، جو شراب اور عورت سے نہیں بلکہ رسول اللہ کے روزے سے پیار کرتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان سے پیار کرتے ہیں۔ بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا لوگو، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ تم بڑی تعداد میں ہوگے۔ یا رسول اللہ ہم تو 313 تھے اور ہم چھا گئے۔ فرمایا وہ وقت اور تھا، تم 313 تھے، میری صحبت میں بیٹھنے والے، میرا دیدار کرنے والے، قرآن اترتا دیکھنے والے، تم مدینے میں مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، تمہارے جیسا کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو یہ پتا چل گیا، پھر فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب آتا ہے، سیلاب کے اوپر ایک جھاگ ہوتی ہے، جھاگ دیکھنے میں پتہ چلتی ہے کوئی بہت بڑی چیز ہے لیکن تنکا مارنے سے وہ ہٹ جاتی ہے، یہ سیل ہے، کغثاء السیل، یہ سیل جو ہے آپ کا آ رہا ہے اور اس کے اوپر کغثاء جھاگ ہے، تم دیکھنے میں ایٹمی ہوگے، دیکھنے میں تیل کی دولت والے ہوگے، دیکھنے میں بڑی تعداد میں ہوگے، دیکھنے میں بڑے پیسے والے ہوگے، دیکھنے میں بڑے باڈی بلڈر ہوگے، لیکن تم سارے کے سارے کغثاء السیل ہوگے، تم جھاگ کی طرح ہوگے، تمہاری ذرا برابر کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ آج ہماری ہے کوئی طاقت؟ کوئی طاقت نہیں۔ ابھی میں ایئرپورٹ سے میرے آگے گورے تھے کوئی، تو چھوٹا سا اس کا بچہ مجھے یوں دیکھا پگڑی میں، تو پیچھے مڑ کے مجھے دیکھ ہی جا رہا تھا، تو میں نے کہا ہیلو، اس کو سلام تو کر ہی نہیں سکتے، تو اس نے آگے سے ہیلو کیا، میں نے کہا کدھر سے ہو؟ بڑے اکڑ کے، اتنا سا بچہ، امریکہ، ایسے اکڑ کے۔ ایک وقت تھا ہم کہا کرتے تھے محمدی، دخل فینا محمدی، ایک جملہ کہا کوئی محمدی آیا ہے، پادری کی زبان بند ہو گئی، پادری کی زبان بند ہو گئی، تقریر کر رہا تھا حضور کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریر کر رہا ہے، بھیس بدل کے با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ داخل ہو گئے، حلیہ وہی اپنایا ہوا تھا ان والا، لیکن اس کی زبان بند ہو گئی۔ پوچھا زبان کیوں بند ہو گئی آپ کی؟ کہنے لگا پتہ نہیں چل رہا، اتنے مجمع میں جیسے اب آپ بیٹھے ہیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں کئی آتے ہیں اس طرح کے بھی، ادھر بھی آتے ہیں، تو کہنے لگے دخل فینا، مجھے لگتا ہے کوئی محمدی ادھر آ گیا، وہ محمدی کا روب اتنا ہے کہ میری زبان نہیں چل رہی۔ ایک وقت تھا ہم کہتے تھے محمدی، اور آج وہ کہتا ہے امریکہ، ایسا روب بندہ ڈر جاتا ہے۔ لیکن ہم تو ڈالر سے پیار کرتے ہیں نا، وہ جو سا بھی ہے ڈالر تو آپ سب کو پیارے ہیں، ہر مسلمان کو پیارے ہیں، کیونکہ ڈالر $100 میں کتنے ملتے ہیں؟ پاکستانی کتنے ملتے ہیں؟ سب کو پتا ہے نا۔ ڈالر، کوئی ہے بندہ جس کو ڈالر کا نہ پتا ہو؟ چھوٹے بچے کو ہی پتا ہے ڈالر، لیکن نہیں پتا ایوبی کا، نہیں پتا سلطان فاتح کا، نہیں پتا جرنیل خالد ابن ولید کا، نہیں پتا محمد ابن، آج ایسے بدبخت پیدا ہو گئے ہیں جو سلطان محمود غزنوی، محمد بن قاسم،
ان ہمارے جرنیلوں کو بھی مشکوک بنا رہے ہیں۔ اور جو لٹیرے تھے جو کام کر کے چلے گئے، تم تو کچھ کر نہیں پا رہے اور ان کو لٹیرا کہہ رہے ہو اور اپنے آپ کو بڑا مسیحا بنا رہے ہو، جو تم نے اسلام کی ایک ذرہ بھی خدمت کوئی نہیں کی۔ تو آگے آخری بات کر دیتا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ کا غصہ اس سائل، حضور نے فرمایا تم جھاگ کی طرح ہوگے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، تمہارے کافروں کے دل سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا، بلکہ تمہارے دل میں ان کا روب آ جائے گا۔ جیسے میں نے ابھی کہا نا، ابھی ہماری مسلمان کی کوئی ویلیو نہیں دنیا میں۔ میں پھرتا ہوں، جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، ہم پاسپورٹ چھپا کے پھرتے ہیں، ہم پگڑی پہن کے جائیں تو کوئی ویلیو نہیں، لباس میں کوئی ویلیو نہیں۔ ہاں پینٹ پہن لیں، پگڑی اتار دیں، ٹوپی بھی اتار دیں، داڑھی چھوٹی کر لیں، پھر بہت ویلیو ہے۔ ہاں ویلیو ہے پھر۔ ابھی تمہاری ویلیو ختم۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم ایک نقشہ بنا کے پھرو گے لیکن اصل میں نہیں ہوگے۔ اصل بنو، تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب ختم اور کافر کا روب تمہارے اندر۔ یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اس لیے کہ تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ قال یا رسول اللہ مل وہن، یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ صحابی پوچھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی، موت سے بیزاری آ جائے گی۔ اور ابن ماجہ کی حدیث حبکم للدنیا وکراہیتکم للقتال، تمہیں دنیا کی محبت کھینچ لے گی اور جہاد کی نفرت تمہارے اندر آ جائے گی۔ تمہیں مرنے سے، شہید ہونے سے یہ چیزیں دور کریں گی۔ جب یہ دو بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں پھر تم ختم، پھر تمہاری کوئی ویلیو نہیں، پھر تم دنیا میں غلام ہو اور آخرت میں بھی پکڑ میں ہو، دنیا میں بھی پکڑ، آخرت بھی پکڑ۔ تو اگر اچھی زندگی چاہتے ہیں اس حدیث کو آئینہ بنا لیں۔ ہمیں ایوبی کو اپنا ہیرو ماننا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہ ایک مسلمان حکمران کو تو سلطان ایوبی بنا دے، ایک کو تو سلطان فاتح بنا دے، جو 700 سال بعد وہ سلطان فاتح جنتی بن سکتا ہے تو آج کا مسلمان کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی زندگی عطا فرمائے اور مسلمانوں سے یہ برا وقت اور یہ جو دنیا میں ہر جگہ قبلہ اول میں جو مسلمانوں کو اس وقت صعوبتیں تکالیف دی جا رہی ہیں، کس طرح بچوں کو مارا جا رہا ہے، جسم کے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ ہم زبان رکھتے ہیں، جتنا ہمارے پاس اختیار ہے ہم بول سکتے ہیں بولیں، جتنا ہم مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں بائیکاٹ کریں۔ ابھی میں ایئرپورٹ پہ 2-3 جگہ ہماری واپسی تھی، بچے میرے ساتھ تھے، تو چھوٹی بیٹی میری جہاں جائیں میکڈونلڈ، نو یہ نہیں کھانا، بائیکاٹ کرنا ہے۔ پورے 15 دن میں ہمیں یہ نہیں کھانے دیا کسی ایسی چیز کا برانڈ یا کوئی ایسی، وہ اس نے لسٹ اپنے پاس رکھی ہوئی، کہا یہ پیسہ ہمارا جا رہا ہے اور ایک بچہ مر رہا ہے، ہمارا پیسہ بھی گولی کی شکل میں ہم اس کی تعاون کر رہے ہیں، بلٹ کی شکل میں۔ اپنے بچوں کا ذہن بنائیں اور آپ کھانے پینے کی وہ چیزیں جو ان کے ساتھ جن کا تعلق ہے معاشی طور پہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کا معاشی نظام لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں۔ کسی قوم کو اگر آپ نے ڈاؤن کرنا ہے، اس کی معیشت کو آپ ڈاؤن کریں۔ آج جنگ تلوار کی نہیں ہے، گولی کی نہیں ہے، آج ایٹم کی جنگ نہیں ہے، آج اب دنیا میں جنگ معیشت کی ہے۔ اکنامکلی آپ کسی کو جو ہے ڈاؤن کریں۔ آپ دیکھیں چائنا معاشی طور پہ آج دنیا میں کیسے چھا گیا ہے، جاپان کیسے چھا گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری تعداد 2 ارب ہے، 2 ارب بندہ اگر ایک چیز کا بائیکاٹ کر دے تو وہ معاشی طور پہ قوم
جو اس کی مالکہ کتنی ڈاؤن ہو سکتی ہے، لیکن ہم پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم جہاد کرنے کو بھی تیار نہیں، ہم ایوبی بننے کو بھی تیار نہیں۔ اگر ایوبی نہیں بن سکتے، سلطان فاتح نہیں بن سکتے، محمد بن قاسم نہیں بن سکتے، تو کم سے کم ان کی مصنوعات تو چھوڑ سکتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ سارے چھوڑیں گے، پکی نیت کرتے ہیں، پکا ارادہ کرتے ہیں، اس مہم کو چلائیں۔ جو ان کی آئٹم ہے اس کو چھوڑ دے۔ آپ کا اتنا چھوڑنا بھی اللہ کے ہاں کل قیامت میں بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔